موٹاپے کا واحد علاج بغیر کسی دوا اور ایکسرسائز کے 1 گھنٹے میں 500 گرام سے لے کر 1 کلو تک وزن کم کیا جائے گا۔ نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے ایس پی ایس سلمنگ اینڈ بیوٹی کلینک میں۔ اس علاج سے آپ کو کسی بھی طرح کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوں گے۔ کلر امپروومنٹ، پمپلز اور ڈارک سرکلز کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں ایس پی ایس سلمنگ اینڈ بیوٹی کلینک، حیدرآباد، ایبٹس بسائڈ اگروالا سویٹ ہاؤس۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم۔ 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر نے جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن حدود میں واقع 17 سالہ نابالغ لڑکی کے عصمت دری معاملے پر میڈیا کے روبرو مخاطب ہو کر سخت الفاظ میں مذمت کی اور اظہار افسوس ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دن دہاڑے یہ واقعہ پیش آیا، ہماری فرینڈلی پولیس کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے پولیس پر سوالیہ نشان اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے اسٹیٹ کی پولیس کی ناکامی صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ اس واقعے کو انہوں نے انسانیت سوز قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جوبلی ہلز میں ایسے بہت سے کلب ہیں جہاں کھلے عام شراب نوشی ہوتی ہے اور ڈرگز کے کاروبار ہوتے ہیں۔ انہوں نے حکومت پر بھی تنقید کی کہ حکومت تلنگانہ نوجوان نسل کو اپنی ذریعہ آمدنی کو بڑھانے کے لیے غلط راہ پر گامزن کر رہی ہے۔ ایسے کلبوں کے خلاف سخت اقدامات کرنے کی بھی بات کہی۔ آئیے دیکھتے ہیں 7H نیوز کی یہ رپورٹ اور سنتے ہیں مزید تفصیلات انہی کی زبانی۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج شہر حیدرآباد میں 2 دن سے ایک المناک واقعے کی تشہیر چل رہی ہے اور آل انڈیا صوفی علماء کونسل اس واقعے کی سخت سے سخت مذمت کرتا ہے۔ چاہے کسی بھی معاشرے میں ہو، کسی بھی طبقے میں ہو، ایسے واقعات ہونا یہ انسانیت سوز ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایک دن کے وقت میں ایک پاش علاقے میں جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو ہماری پولیس کیا کر رہی تھی، ہماری انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی، ایک سوال ہے۔ اب یہاں پر ہمارے اسٹیٹ کی اور ہمارے شہر کی پولیس کی ناکامی برابر عیاں ہوتی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس علاقے میں جہاں تک ہمارے معلومات ہے کئی ایسے کلب ہیں جو جہاں پر کھلے عام شراب نوشی چلتی ہے اور ڈرگ کے بھی کاروبار ہوتے ہیں۔ تو کیا حکومت تلنگانہ در پردہ نوجوان نسل کو برباد کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا حکومت تلنگانہ اپنے ذریعے آمدنی کو بڑھانے کے لیے نوجوان نسل کو غلط راستے پر ڈالنا چاہ رہی ہے؟ کیا ایسے کلبوں کے خلاف سخت اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ جب 17 سال کے بچے اس کلب میں گئے ہیں تو اس کلب کو فوری بند کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ابھی تک صرف تحقیقات کا تہ خون دیا جا رہا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو خاطی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا ریاستی وقف بورڈ ہے اور جو ہمارا حج ہاؤس میں جو دفاتر موجود ہیں یہ بالکلیہ یہ مسلمانوں کی امانت ہے۔ یہ اور جہاں بھی حج ہاؤس کی بات آتی ہے، وقف بورڈ کی بات آتی ہے، اردو اکیڈمی کی بات آتی ہے، حج کمیٹی کی بات آتی ہے تو یہ صرف مسلمانوں کی کا یہاں پر لیبل لگتا ہے اور یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ اور ایسے مسلمانوں کے ذمہ دار عہدے کے اوپر ایسے شخص کو بٹھانا جن کے تعلق سے ہم بارہا یہ عوام کے سامنے حکومت کو متنبع کیے ہیں کہ جو موجودہ چیئرمین ہے وہ خود کیریکٹر لیس ہے اور ان کے کئی ثبوت میڈیا میں آ چکے ہیں اور ہم بھی وہ ثبوت پیش کر چکے ہیں۔ اور آج ہمارا ریاستی وقف بورڈ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں بدنام ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ بدنامگی ایک وقف بورڈ کی نہیں ہے، ہماری ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کی بدنامگی ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ اولاد کو جو کمائی سے پالا جائے گا وہ وہی راستے پر چلیں گے۔ اب ان کی ذریعہ آمدنی کیا تھی وہ سب جانتے ہیں۔ اور یہاں پر 2 طرف سے ہمارے ہوم منسٹر صاحب ذمہ دار ہیں، 2 طرف سے۔ ایک تو ایسے شخص کو وقف بورڈ پہ بٹھانے میں ان کا کلیجی رول رہا ہے، اور دوسری شخص آپ لین آرڈر پہ آپ کا کنٹرول قطعی نہیں رہا ہے۔ تو لہذا ایسی صورت میں میں محمود علی صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب آپ اخلاقی طور پر اس کرسی پر بیٹھنے کا آپ حق سے محروم ہو چکے ہیں۔
آپ یہ اس کو اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے آپ فوری استعفیٰ دے دیجئے آپ، کیونکہ آپ کے دور میں پولیس کی جو نااہلی سامنے آ رہی ہے. میں یہاں پر اور تفصیلات پہ دوسرے موضوع پر بات نہیں کروں گا کہ اس سے پہلے بھی ایک حادثہ شمس آباد میں پیش آیا اور 4 معصوم بچوں کا قتل ہوا ہے. یہ میں نے نہیں کہا بلکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ معصوم تھے، کیا تھے، غریب تھے، فوری ان کا انکاؤنٹر ہو گیا ہے. لیکن 28 تاریخ سے آج 4 تاریخ ہو گئی ہے، ابھی تک جو نا خاتیوں کا نام باہر نہیں آیا. تو یہاں پر ہمارے ریاستی پولیس اور ہوم منسٹر صاحب پر سوالیہ نشان ہے. تو یہ میں مطالبہ کرتا ہوں محمود علی صاحب سے، آپ فوری استعفیٰ دے دیجئے آپ. اور دوسرے میں مسیح اللہ خان صاحب ریاستی چیئرمین وقف بورڈ سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اخلاقاً آپ فوری طور پر استعفیٰ دے دیجئے آپ، ورنہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل آپ کے خلاف منظم طریقے سے احتجاج کرے گی، دھرنا دے گی، بھوک ہڑتال کرے گی، جب تک کہ ہم آپ کو کرسی سے نہیں اتاریں گے. اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم ایسے شخص کو مسلمانوں کی ملکیت پر بیٹھنے نہیں دیں گے جس سے مسلمانوں کا وقار مجروح ہوتا ہے اور مسلمانوں کی عزت و ناموس پر حرف آتا ہے. تو میں چیف منسٹر صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، اگر آپ ابھی بھی آنکھیں نہیں کھولے، اب مسلمان سڑکوں پر آ جائیں گے اور پھر 2023 میں جو آپ کا خواب ہے وہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. ارے جو چیف منسٹر اپنے اسٹیٹ کو نہیں بچایا، آپ ہندوستان میں کیا جو ہے نا بچانے کے لیے پھر رہے ہیں؟ آپ کیا بچانے کے لیے پھر رہے ہیں؟ ذرا آپ اپنے گھر کا پہلے جائزہ لیجئے. آپ اپنے اسٹیٹ کے کسی جو ہے نا مسلم نمائندے سے آپ ملاقات نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. آپ کیا ہندوستان کی ترقی کے لیے کیا کام کریں گے؟ آپ جو بیوقوف بنا لیتے پھر رہے ہیں. پہلے آپ اپنے گھر کو دیکھیے، اپنے اسٹیٹ کو دیکھیے، اس کے بعد آپ ہندوستان کا دورہ کیجئے. فوری میں چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مسیح اللہ کو فوری برطرف کیا جائے. السلام علیکم ناظرین، آپ سے یہ گزارش ہے، اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے، پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے، تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی. اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز، صرف آپ کی آواز.